بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ ہم سب کو اپنے دین و ایمان بچانا ہے۔ حالات بہت سنگین ہو رہے ہیں، یہ فتنہ و فساد کا زمانہ ہے اور ہر طرف سے دین و ایمان کے لٹیرے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں ہر طرح کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے اور ہمارا نفس ہے، جو ہمیں ہر حال میں برائیوں کی طرف بلائے گا اور اچھائی سے دور کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں اور اچھائی اور بھلائی کی طرف اپنے آپ کو بلائیں، ورنہ حالات نہایت سنگین ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارا دین و ایمان کو بچانا ایک امتحان کی صورتحال میں ہے۔ آج ہمارا امتحان ہے کہ ہم اپنے دین و ایمان کو کیسے بچائیں۔ تو اس تعلق سے یہ حقیقت کو نوٹ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے باز رکھنا ہے اور گناہوں کو چھوڑ کر کے اپنی دین و ایمان کو بچانا ہے دوستو۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کبھی کبھی گناہ کا چھوڑنا آسان بھی نہیں ہوتا ہے، خاص طور سے وہ گناہ جس کو انسان بہت دنوں سے لگاتار کرتے آ رہا ہے، تو اس کو چھوڑنے میں بڑی دقت بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر بندہ ٹھان لے، ارادہ کر لے، پختہ ارادہ کر لے اللہ کے لیے کہ گناہ کو چھوڑنا ہے، تو اللہ کی مدد ساتھ آتی ہے۔ تو اس تعلق سے ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ ذکر کریں گے کہ عین اس وقت میں جب کہ گناہ کا خاص موقع تھا، گناہ کے ایک دم قریب بھی آ جانے کے بعد بھی اللہ کے بندے اللہ کے ڈر سے گناہ سے باز آئے، کہ ایک دم قریب تھا کہ آپ گناہ کر بیٹھتے، گناہ سے ایک دم پاس آ چکے تھے، لیکن جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بندے کے ذہن میں آیا تو اس نے اپنے آپ کو گناہ سے باز رکھا۔ تو اس تعلق سے آپ کے سامنے ایک مشہور واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کئی جگہ ذکر فرمایا ہے، اور آپ میں سے اکثر نے اس کو سنا بھی ہوگا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ 3 افراد تھے، 3 لوگ تھے جو کہیں سفر میں جا رہے تھے۔ راستے میں ان کو بارش نے آ گھیرا، بارش کی وجہ سے وہ کسی پہاڑ کے کھوہ میں جا کے پناہ لیا انہوں نے۔ کھوہ میں جانے کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اوپر سے ایک پہاڑ کا چٹان گر گیا۔ چٹان نے ان کے کھوہ سے نکلنے کے راستے کو بند کر دیا۔ جہاں سے وہ گھسے تھے اور جہاں سے نکل سکتے تھے، وہاں پر وہ پہاڑ کا چٹان آ کر کے رک گیا اور ان کے لیے نکلنے کا راستہ بند کر دیا۔ اب ان کو موت نظر آنے لگی، اب ان کے سامنے زندگی ختم ہوتی ہوئی نظر آئی۔ کیوں؟ کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ بھائیو، اللہ سے دعا کرو، اپنی نیکیوں کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو کہ تم نے اپنی زندگی میں کچھ ایسی نیکی کیے ہو، تبھی تم کو اس مصیبت سے نجات مل سکتی ہے۔ چنانچہ ایک نے اللہ سے دعا کیا کہ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے والدین بوڑھے ہو چکے تھے، میرے والدین ضعیف تھے اور میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، اور میرا یہ طریقہ تھا کہ جب تک وہ کھا پی نہیں لیتے تھے، نہ میں خود کھاتا تھا نہ میرے گھر کے کوئی کھاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے گھر پہنچتے پہنچتے تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی۔ جب میں پہنچا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے دودھ وغیرہ دوہ کر کے ان کو پلانے کی کوشش کیا، لیکن وہ سو چکے تھے اور میں نے ان کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا، اس لیے میں رکا رہا، یہاں تک کہ ہمارے بچے اور گھر کے دوسرے افراد بلبلاتے رہے، روتے رہے، لیکن میں نے کسی کو دودھ نہیں دیا۔ اور جب صبح ہوئی تو میرے والدین کی آنکھ کھلی اور میں نے انہیں دودھ پیش کیا، انہوں نے دودھ پیا۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میں نے صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، آپ کے ڈر سے کیا تھا۔ اے اللہ، ہم سب کو اس مصیبت سے نجات دیجیے جس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حکم سے پہاڑ کا چٹان تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن ابھی بھی نکلنا ممکن نہیں تھا۔ اب دوسرے شخص نے دعا کیا کہ اے اللہ، میری ایک چچیری بہن تھی، وہ مجھے بہت پیاری تھی، میں اس سے غلط کام کرنا چاہتا تھا،
میں نے اس کے لیے کئی بار اس سے اس کے لیے کہا تھا، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایک بار بہت شدید قحط کا زمانہ آ گیا، وہ میرے پاس آئی کچھ مدد طلب کرنے کے لیے، تو میں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے کہا کہ تو میرے ساتھ غلط کام کر لے، میں تجھے 100 دینار دیتی ہوں، بعض روایت میں 120 دینار ہے، تو وہ بیچاری مجبوراً تیار ہو گئی۔ چنانچہ وہ دونوں تنہائی میں ایک جگہ جمع ہوئے، اور ایک دم ایسے وقت میں جب کہ وہ زنا کا عمل ایک دم قریب تھا، ایک دم جناب میں واقع ہونے ہی والے تھے، کہ اس لڑکی نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، غلط کام نہ کر۔ چنانچہ اے اللہ، میں نے اس کے ساتھ وہ غلط کام نہیں کیا اور میں باز آ گیا، یہاں تک کہ وہ پیسے، وہ رقم جو 100 دینار یا 120 دینار تھے، وہ بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ، یہ کام میں نے صرف آپ کے ڈر سے کیا تھا، اے اللہ یہ کام میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اس لیے اے اللہ ہم سب کو اس مصیبت سے نجات دیجیے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے وہ پہاڑ کا چٹان تھوڑا اور ہٹ گیا، لیکن ابھی بھی اتنا نہیں جگہ بنی کہ نکلنے کا راستہ ایک دم صاف ہو جائے۔ اب تیسرے شخص نے دعا کیا کہ اے اللہ، میرے پاس کچھ مزدور کام کرتے تھے اور میں نے سب کی مزدوری دیا، لیکن ایک شخص ایسا تھا جو اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا اور اس کی مزدوری میرے پاس رہی، تو میں نے اس مزدوری سے اس کے لیے تجارت شروع کر دیا۔ تجارت کیا تھی؟ اس زمانے کے حساب سے کچھ کھیتی وغیرہ لگائے، کھیتی، اس کے بعد اس کھیتی سے بیل گائے اور بکریاں اور اونٹ وغیرہ خرید لیے، اور اس کو دیکھنے بھالنے کے لیے لوگوں کو بھی لگا دیا، غلام وغیرہ کو بھی لگا دیا کہ اس کے دیکھ بھال کرو۔ چنانچہ بہت سالوں کے بعد وہ شخص واپس آیا اور اس نے مجھ سے کہا اللہ کے بندے میری مزدوری دے دے۔ تو اے اللہ، میں نے اس سے کہا کہ یہ سارے جو بھی کچھ ہے، جتنی بکریاں اور گائیں اور اونٹ جو بھی کچھ ہے، وہ سب تیرے ہیں، لے جا۔ وہ آدمی کہا کہ اللہ کے بندے مذاق نہ کر، تو مذاق کر رہا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے بندے مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت ہے یہ سب تیرے ہی ہیں۔ چنانچہ وہ شخص وہ سب کو لے کے چلا گیا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اے اللہ، یہ سب میں نے صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا اور آپ کے ڈر سے کیا تھا، اے اللہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دیجیے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے وہ پہاڑ کا ٹکڑا پورے طور پہ ہٹ گیا اور ان کے لیے نکلنے کا راستہ صاف ہو گیا، اور یہ لوگ وہاں سے اس مصیبت سے نجات پا گئے۔ تو بھائیوں، بتانا یہی ہے کہ اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، تو آدمی ہر مشکل میں بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور اللہ کے ڈر سے عین اس وقت میں جب کہ گناہ سے بندہ قریب ہو جائے تو بھی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ تو ہم اپنے ساتھیوں سے، اپنے سامعین سے درخواست کرتے ہیں کہ بھائیوں، اپنے آپ کو گناہ سے بچائیے، گناہ سے بچا کر کے اپنے آپ کے دین و ایمان کو سلامت رکھیے۔ یہی ہماری آپ سبھی حضرات کے لیے آج کے سبق میں نصیحت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی گناہ سے بچائے اور آپ کو بھی گناہ سے بچائے، اور یاد رکھیں کہ اللہ کا ڈر اور ساتھ ساتھ تھوڑا اپنا حوصلہ جذبہ بھی دکھانا ہوگا، اپنی طاقت جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اندر سے، اس کو بھی کام میں لانا ہوگا، یعنی تھوڑا قدم ہم کو بڑھانا ہوگا، انشاءاللہ اللہ کی مدد آ کے رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کا بھی راستہ اپنے کرم سے ہم سب کو مہیا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔